مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. ہر نیکی کو مالک کائنات 10 سے ضرب دیتے ہیں. نمازیں 5 پڑھتے ہو اللہ 50 کو لکھتے ہیں. روزے تم 30 رکھتے ہو اللہ 300 کو لکھتے ہیں. حضرات گرامی قدر لیکن انفاق فی سبیل اللہ کے اجر کا عالم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نیکی کی قبولیت کا عالم کیا ہے؟ جس بھٹے کو، جس دانے کو، جس روپے کو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، جس ڈالر کو، جس درہم کو، جس دینار کو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مثال دیتے ہیں. گویا کہ زمین کے اندر ایک دانے کو بویا گیا، اس دانے کے نتیجے کے اندر 7 کونپلیں نکلی، ہر کونپل کے اندر اللہ تعالیٰ نے 100 دانوں کو پیدا کیا. گویا کہ ایک درہم تم نے اللہ کے پاس دیا، تمہارے ریکارڈ کے اندر 700 درہم لکھے گئے. تم نے ایک ڈالر کو اللہ کے راستے میں دیا، تمہارے نامہ اعمال میں 700 ڈالر لکھے گئے. تم نے ایک روپے کو دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے 700 روپوں کو لکھ دیا. اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا بھی اعلان فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اچھی ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں گھنٹی والا بٹن دبا دیجیے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتکوى بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہے جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں، اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام الہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو بدیعت فرما دیا تھا اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین جناب خاتم النبیین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرما دیا تھا. یہ کتاب حمید پہلے لوح محفوظ میں تھی، لیکن رمضان المبارک کے آخری دھاکے کی ایک تاخرات میں اللہ تبارک و تعالی نے اسے آسمان دنیا کے پر منتقل فرما دیا. وہی رات قدر والی رات ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے 1000 مہینے کی عبادت کے برابر ثواب جس میں بندگی کا اپنی عبادت کا رکھا ہے. اور یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے
کہ جو بندہ لیلۃ القدر کا قیام ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سابقہ ساری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کا نزول دنیا انسانیت میں اور تاریخ انسانیت میں ایک اتنا بڑا انقلاب تھا کہ اس جیسے انقلاب کا تصور نہ اس سے پہلے کبھی کیا جا سکتا تھا، نہ اس کے بعد کبھی کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید تاحال بھی زندگی کے تمام شعبوں کے اندر گائیڈنس کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے فصیح، سب سے بلیغ، سب سے اعلیٰ، ارفع، سب سے زیادہ اپنے اندر معنی مطالب کے سمندر کو رکھنے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کا ہر عنوان ہی بے مثال ہے، ہر عنوان ہی باکمال ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کتاب حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندگی کے بہت سے قرینے، بہت سے انداز اور بہت سے اسالیب کو بتلایا ہے، جن اسالیب میں سے ایک اسلوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو خرچنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، رمضان مبارک کا ماہ مبارک جہاں پہ دعاؤں کا مہینہ ہے، جہاں پر مناجات کا مہینہ ہے، جہاں پر استغفار کا مہینہ ہے، جہاں پر للہیت کا مہینہ ہے، بندگی کا مہینہ ہے، قیام اللیل کا مہینہ ہے، روزوں کو رکھنے کا مہینہ ہے، وہیں پر مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس مہینے کے اندر اپنے زکوٰۃ کو، اپنے صدقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، ویسے تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کسی بھی مہینے کو مقرر کیا جا سکتا ہے، لیکن خصوصیت سے اس کا التزام رمضان مبارک میں کرنا یقیناً باعث برکت بھی ہے، باعث خیر بھی ہے، اور ثواب کو سمیٹنے کا بہت بڑا ذریعہ بھی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو بجا لانے کے جتنے بھی قرینے اور اسلوب ہیں، جتنے بھی انداز اور اعتبار ہیں، ان میں سے مال کا خرچنا اس اعتبار سے کہ امتیازی حیثیت اور شان کا مالک ہے کہ مال کے ساتھ انسان کی محبت بڑی ہی شدید ہے۔ اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کی محبت مال کے ساتھ بڑی ہی شدید ہے، بڑی ہی زبردست ہے۔ انسان کئی مرتبہ اس سٹیج کے اوپر بھی آ جاتا ہے کہ چمڑی چلی جائے مگر دمڑی نہ جائے۔ حضرات گرامی قدر، سوسائٹی کے اندر مال کے حصول کے لیے کئی مرتبہ بھائی بھائی کی گردن کو کاٹنے کے پر بھی آمادہ و تیار ہو جاتا ہے۔ کئی مرتبہ اسی مال کی وجہ سے بیٹے باپ کے ساتھ لا تعلقی کو اختیار کر لیتے ہیں۔ کئی مرتبہ اسی مال کی وجہ سے درینہ دوست بچھڑ جاتے ہیں، اور کئی مرتبہ اسی مال کی وجہ سے معاشرے میں قتل بھی ہوتا ہے، فساد بھی ہوتا ہے، چوری بھی ہوتی ہے، ڈکیتی بھی ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ انسان کی کوتا بینی ہے، اس کی بہت بڑی مسکنسپشن ہے کہ اپنے مال کا تا حیات مالک ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کا ذکر سورہ تکاثر میں یوں فرماتے ہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ کثرت کی ہوس نے تمہیں غافل کر دیا، تمہارے ذہنوں کے اوپر غلبہ پا لیا، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کا احساس تمہارے دلوں سے نکال دیا، حتیٰ کہ تم نے قبروں کو وہ اپنی آنکھوں سے جا دیکھا، اور جب تم موت کے قریب آئے تو تمہیں سمجھ میں آئی کہ مال تو وہ تھا جس کو میں نے پہن لیا، مال تو وہ تھا جس کو میں نے کھا لیا، مال تو وہ تھا جس کو میں نے اپنے گھر کے اندر لگا لیا، اور مال اصل میں وہ تھا جس کو میں نے صدقے کی شکل میں، خیرات کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ حضرات گرامی قدر، مال در حقیقت انسان کی کیپیسٹی میں وہی ہے جو اسے استعمال کیا یا اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے آگے بھیج دیا۔ باقی سارا مال تو ورثاء کا مال ہے، بیوی کا مال ہے، بچوں کا مال ہے، بیٹوں کا مال ہے، بیٹیوں کا مال ہے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن اس وقت جب انسان کے ذہن کے اندر یہ نقشہ واضح ہوتا ہے تب وقت گزر چکا ہوتا ہے، اور انسان جو ہوتا ہے اس بات کو سمجھنے سے عاجز اس وقت آیا رہتا ہے جب وہ صحت مند ہوتا ہے، جب وہ اس کے پاس تمنگری ہوتی ہے، اور جب اس کو سمجھ میں آتی ہے تو اس وقت موت کی گھڑیاں، موت کی ساعتیں اس کے اوپر منڈلا رہی ہوتی ہیں۔ انسان اس وقت اس کا جی چاہتا ہے کہ اپنے سارے مال کو دے کر اگر اپنی جان کو چھڑوا لیا جائے تو اس سے بڑا سودا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اس حقیقت کو جن لوگوں نے پا لیا، ان لوگوں نے مال کو جمع کرنے کی بجائے
صدقہ و خیرات کے راستے کو اس انداز میں اختیار کیا کہ میرے ذہن میں حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق کا اکثر ذہن میں خیال آتا ہے کہ آدھی دنیا کا بادشاہ جس نے رحمت الکبریٰ کی ہیبت کو مٹا دیا اور کسریٰ کے آتش قدوں کو بجھا دیا، وفات کے وقت کئی ہزار درہم کا مقروض تھا، اور حضرات گرامی قدر اس شخصیت عظیم نے اس قرض کو اپنی ذات پہ پرکھنا تو گوارا کر لیا، اور اپنے بیٹے کو اس قرض کی ادائیگی کے اسالیب بھی سمجھا دیے، طریقہ کار بھی سمجھا دیا، لیکن سوچنے کی بات ہے وہ کیا چیز ہے جس نے آدھی دنیا کے خلیفہ کو اس بات پہ پرمادہ و تیار کر دیا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے ایسٹ بنانے کی بجائے قرض داری کی زندگی کو پریفر کیا۔ حضرات گرامی قدر، اس گفتگو کی ڈائریکشن دو ہیں، اس گفتگو کے حصے دو ہیں۔ ایک حصہ ہے مال نہ دینے کے نتائج اور دوسرا حصہ ہے مال دینے کے نتائج۔ حضرات گرامی قدر، جن لوگوں نے اپنے مال کو اپنی متاع سمجھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پہ اس کو خرچ کرنے پہ آمادہ و تیار نہ ہوئے، ان لوگوں کا انجام کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال کو تلف کر دیا۔ اس ضمن کے اندر قارون کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے خزانے کا مالک بنا دیا کہ جس خزانے کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے بہت بڑی جمعیت کی ضرورت تھی، بہت بڑی انسانوں کی جماعت کی ضرورت تھی، خزانے کو اٹھانے کے لیے نہیں بلکہ خزانے کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے بہت بڑی طاقتور جمعیت کی ضرورت تھی۔ بستی کے لوگ اس کو یہ بات کہتے جو اہل علم تھے، احسن کما احسن اللہ الیک، اے قارون تو بھی اسی طرح لوگوں کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کر، احسان والا معاملہ کر جس طرح اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا ہے۔ تو قارون ظالم نے بڑے گھمنڈ کے ساتھ یہ الفاظ کہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال مجھے اگر ملا ہے میرے زور بازو سے ملا ہے، میرے علم سے ملا ہے، میری مہارت سے ملا ہے۔ وہ اس بات کو بھول گیا کہ اس کو جو کچھ بھی ملا ہے اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ حضرات گرامی قدر، بستی کے اندر جو لوگ عام دنیا دار تھے وہ یہ بات کہا کرتے تھے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمیں بھی وہ مال مل جائے جو قارون کے پاس ہے۔ اور اس کے مد مقابل جو بستی کے اندر دیندار تھے، جن کو اللہ نے آخرت کی سمجھ دی تھی، جن کو اللہ نے علم اور فہم و فراست دی تھی، وہ بستی کے عام لوگوں کو مخاطب ہو کر یہ بات کہا کرتے تھے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہونے والا ثواب ہے وہ اس مال سے بہت بہتر ہے جو قارون کے پاس ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے تو کئی مرتبہ عذابوں کو آخرت کے دن تک مؤخر فرما دیا، لیکن کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتمام حجت کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے سامان عبرت کو فراہم کرنے کے لیے کئی معاملات کا ایک جزوی حصہ دنیا کے اندر بھی منکشف فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، ایک دن قارون جو تھا بڑے زیب و زینت کے ساتھ، بڑی چودراہٹ کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ اپنے مال کے اوپر اتراتا ہوا اپنی بستی میں موجود تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے گھر اور خزانے کے سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا، اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے قارون کے واقعے کو نشان عبرت بنا دیا کہ وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے مال کی نسبت اپنے علم سے کیا کرتا تھا، اپنے ہنر سے کیا کرتا تھا، اور اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پہ خرچنے کے پر مادہ و تیار نہیں ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے مال کو زمین کے اندر دھنسا کر لوگوں کو یہ بات ثابت کر دی کہ در حقیقت تمہارے مالوں کا مالک بھی وہی اللہ ہے جسے عارضی طور پہ تمہیں اس مال کا مالک بنا دیا۔ اگر تم اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو وہ مال تلف ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح بخاری شریف کے اندر ایک بڑی ہی خوبصورت حدیث ہے جس میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ امتوں کے 3 افراد کا ذکر کیا، 3 افراد جن میں سے کوڑی تھا، ایک گنجا تھا اور ایک اندھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کوڑی کو، گنجے کو اور اندھے کو آزمانے کا ارادہ کیا، فرشتے کو بھیجا، کوڑی کے پاس آیا، کہا کیا چیز چاہیے؟ کہا لوگوں کو میرے کوڑ سے بڑی ہی نفرت ہے، اگر مجھے اچھی رنگت والی جلد مل جائے تو مجھے اور کسی چیز کی کیا ضرورت ہے؟ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، جلد واپس آ گئی۔ اب فرشتے نے کہا مال میں سے کیا چاہتا ہے؟ کہا اگر اونٹ مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ ایک حاملہ اونٹنی اس کے حوالے کی اور اس کے بعد گنجے کے پاس چلا گیا۔ گنجے کے پاس آیا، اس سے پوچھا تجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ گنجے نے کہا
اگر سر کے بال مل جائیں تو مجھے اور کسی چیز کی کیا ضرورت ہے۔ سر پہ ہاتھ پھیرا، بال واپس آ گئے۔ اس کے بعد اس سے پوچھا اور کیا چاہتا ہے؟ کہا مال میں سے کیا چیز پسند ہے؟ کہا اگر گائے مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ ایک حاملہ گائے کو اس کے حوالے کیا، اندھے کے پاس روانہ ہوا۔ اندھے سے پوچھا تجھے کسی چیز کی کیا ضرورت ہے؟ کہا دیکھنے والی آنکھیں مل جائیں تو اور کیا چاہیے؟ چہرے پہ ہاتھ پھیرا، آنکھیں واپس آ گئیں۔ کہا مال کون سا پسند ہے؟ کہا بکری اگر مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ حضرات گرامی قدر حاملہ بکری اس کو دی، وہاں سے روانہ ہو گیا۔ حضرات گرامی قدر اب ہوتا کیا ہے، کچھ ہی عرصے کے اندر اندر اللہ تبارک و تعالی برکت کو پیدا کرتے ہیں۔ حاملہ اونٹنی کے پیدا ہونے والے بچے بڑھتے بڑھتے ایک وادی اونٹوں سے بھر گئی۔ گائے کے بھی بچے پیدا ہوئے، بچڑوں کے ساتھ، بچھیروں کے ساتھ، اور مادہ اور نر گایوں کے ساتھ ایک وادی گایوں کی بھر گئی۔ بکریوں کے ساتھ بھی ایک پورا کا پورا علاقہ جو تھا بکریوں سے بھر گیا۔ اللہ نے کہا میرے دیے ہوئے مال میں سے، میرے دیے ہوئے فضل میں سے، میری عطا کردہ عافیت اور صحت میں سے ان سارے کے سارے دوستوں کو، ان بندوں کو آزمانے کی ضرورت ہے۔ فرشتہ اب دوبارہ ایک غریب مسافر کے روپ کے اندر کوڑی کے پاس آیا، کہا میں مسافر ہوں، مجھے ضرورت ہے، میری ہیلپ کرو۔ تو اس موقع پہ کوڑی نے یہ بات کہا مانگنے والے زیادہ ہیں، مال تھوڑا ہے۔ کہا اس وقت کو یاد کر جب تو کوڑی تھا، جب تو مفلس و کلاش تھا۔ کہا میں تو جدی پشتی امیر ہوں۔ کہا اللہ تعالیٰ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے ویسا ہی ہو جائے جیسا تو پہلے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کھال میں کوڑ کو پیدا کیا، سارے اونٹوں کو مار دیا۔ گنجے کے پاس آیا، گنجے نے بھی یہی جواب دیا مانگنے والے بہت ہیں، مال کم ہے۔ حضرات گرامی قدر اس نے بھی یہی بات کہی کہ میں جدی پشتی امیر ہوں۔ ایسے عالم کے اندر فرشتے نے بد دعا دی اللہ تجھے ویسے ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا۔ حضرات گرامی قدر مال تلف ہو گیا، جانور مر گئے، بال گر گیا۔ حضرات گرامی قدر دوبارہ گنجا ہو گیا، اندھے کے پاس آیا، اندھے سے کہا میں غریب الدیار ہوں، پردیسی ہوں۔ اندھے کے ذہن میں اللہ کی عطاؤں کا خیال آیا، اللہ کے فضل عظیم کا خیال آیا، ان ساعتوں کا خیال آیا جب آنکھوں کے اندر روشنی نہیں تھی، اس وقت کا خیال آیا جب اندھیروں والی زندگی تھی، اس مالک کے فضل عظیم کا خیال آیا جس نے رنگ و نور کی ایک بہت بڑی شمع کو دونوں طرف روشن فرما دیا۔ کہا تجھے کیا چاہیے؟ تو نے اس پروردگار کے نام کے پر مانگا ہے جس نے مجھے اس وقت دیا جب میں مفلس و کلاش تھا، جس نے میری آنکھوں کی بنائی کو دوبارہ عطا فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر فرشتے نے کہا مجھے تیرے مال کی ضرورت نہیں، تیرے دوست ناکام ہوئے، تو کامیاب ہو گیا۔ حضرات گرامی قدر یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ مال تلف ہو جاتا ہے جس کو راہ خدا میں خرچ نہیں کیا جاتا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کا مچ مارتے ہیں اور صدقوں کو بڑھاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر دنیا کے اندر یہ انجام ہے، آپ کا مال تلف ہو جائے گا، اور آخرت کے دن کے انجام کے بارے میں پروردگار عالم نے اس امر کا اعلان فرما دیا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے ان کو عذاب علیم کی بشارت سنا دیجئے۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم، جب قیامت کا دن آئے گا اس سونے اور چاندی کو آگ میں پگھلایا جائے گا، اور آگ میں پگھلانے کے بعد ان کی پیشانیوں کو، ان کی پشتوں کو اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور یہ بات کہی جائے گی ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ اس چیز کے سبب ہے جو تم دنیا کے اندر اپنے مال کو جمع کیا کرتے تھے، پس آج جمع کرنے کا مزہ چکھ لو۔ حضرات گرامی قدر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مدثر میں جہاں پر جہنم میں جانے والے مجرموں کے انجام کے حوالے سے بے نمازی ہونے کا ذکر کیا، وہیں پر اس بات کا بھی ذکر کیا کہ وہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ حضرات گرامی قدر سورہ ماعون میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حقیقت کو بڑے ہی بلیغ انداز میں کچھ یوں بیان فرماتے ہیں ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو یوم جزا کو جھٹلاتا ہے، فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ ایسا شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ وہ شخص ہے جو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا۔ حضرات گرامی قدر گویا کہ راہ خدا میں اپنے مال کو نہ خرچنے والے لوگ قیامت کا دن ذلیل بھی ہوں گے، خار بھی ہوں گے، رسوا بھی ہوں گے، شدت کے عذاب کا نشانہ بھی بن جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر
चुनाचे हमें अपने माल को अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से ईमानत समझकर उस माल को जो है अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करने की जरूरत है। हजरात गिरामी कदर उसके मद्दे मुकाबिल जब हम इस बात के ऊपर गौर करते हैं कि माल को अल्लाह तबारक व ताला के रास्ते में खर्च करने का नतीजा क्या है, तो हजरात गिरामी कदर उसके नताइज बड़े ही अजीब निकलते हैं, बड़े ही अजीब निकलते हैं। पहला नतीजा जो माल को अल्लाह तबारक व ताला के रास्ते में खर्च करने का निकलता है वो ये है, वमा अनफक्तुम मिन शैइन फहुव युखलिफुहु व हुव खैरुर राज़िकीन। जिस माल को तुम अल्लाह ताला के रास्ते में खर्चते हो अल्लाह ताला उसका बदल जरूर देता है, वह हुआ खैरुर राज़िकीन, और अल्लाह तबारक व ताला बेहतरीन रिस्क देने वाला है। हजरत गिरामी कदर इसी हवाले से हजरत रसूलुल्लाह ने, हजरत सादिक व मसदूक ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया कि एक आदमी ने एक इलाके के अंदर बादलों के अंदर से आवाज को सुना कि फला इलाके में जाके बरसो। आदमी के लिए बड़ी ही अनहोनी बात थी कि बादलों में से फलान इब्ने फलान के नाम को लिया गया और उसको एक मखसूस इलाके में जाके बरसने का हुक्म दिया गया। उसने बादल का ताकुब किया, कहत साली का दौर था, गिरदो नवा के अंदर खेत बंजर थे। एक इलाके में पहुंचा जहां पे एक बगीचा था और वहां पर आदमी बगीचे को कुशादा कर रहा था, उसके अंदर क्यारियों को बना रहा था। बादल वहां पर रुके, बरसे, उसने पानी को उन क्यारियों के अंदर लगाना शुरू कर दिया, नालियों में लगाना शुरू कर दिया, खालियों में लगाना शुरू कर दिया। आदमी ने पूछा तेरा क्या नाम है? कहा मैं फलान इब्ने फलान हूं। कहा मैंने तेरे नाम को आसमान की बुलंदियों पर सुना है, बादलों में सुना है, आहर तू करता क्या है? कहा मैं करता तो क्या हूं, बस अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से मैंने अपने माल के 3 हिस्सों को कर दिया, अपने बाग की पैदावार के 3 हिस्सों को कर दिया। एक हिस्से को बाग की डेवलपमेंट पे लगाता हूं और एक हिस्से से अपनी घर वालों की अपनी जरूरत को पूरा करता हूं और एक हिस्से को अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च कर देता हूं। हजरत गिरामी का नतीजा यह निकलता है, गिरदो नवा में कहे साली भी क्यों ना हो, बंजर इलाका भी क्यों ना हो, अल्लाह तबारक व तआला मुझे हरियाली के साथ नवाजते रहते हैं। हजरत गिरामी का पहला नतीजा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला माल खर्चने के नतीजे में इंसानों को मजीद माल देते हैं। हजरत गिरामी का दूसरा नतीजा बड़ा ही अजीब है, बहुत ही अजीब है। ये दौर डिप्रेशन का दौर है, एंग्जाइटी का दौर है, नफसियाती आर्जों का दौर है, दुख का दौर है, गम का दौर है। हमारे नामा या माल की स्याहियों ने हमारी रूहों को उदास करके रख दिया है। मुआशरे के अंदर डायाजिपाम का इस्तेमाल आम है। मोटी वाल को खाने वाले, लेक्सटनिल को खाने वाले, नींद की गोलियों को खाने वाले लोग आम मिलते हैं। हजरत गिरामी कदर पूछो क्या है? माल भी है, औलाद भी है, घर बार भी है, लेकिन रात की नींद छिन चुकी है। हजरत गिरामी कदर ये छिनी हुई नींद जिन असबाब की वजह से वापस आती है, उन असबाब में से एक बड़ा सबब जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में अपने माल को खर्च करना है। अल्लाह तबारक व तआला इस बात का जिक्र फरमाते हैं, अल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारी सिर्रम व अलानियतन वलहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वो लोग जो अपने माल को सुबह शाम दिन के उजालों के अंदर और रात के अंधेरों के अंदर परवरदिगार आलम की रिज़ा के लिए खर्च करते हैं, फलहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम, उनका अजर परवरदिगार आलम के पास है। और एक नतीजा उनका दुनिया में क्या निकलेगा, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह उनके खौफ को भी दूर कर देगा, उनके गमों को भी मिटा देगा। और हजरत गिरामी कदर खौफ किस बात का होता है? खौफ मुस्तकबिल के आने वाले क्राइसिस का होता है। गम किस बात का होता है? गम माजी के अंदर मिलने वाले दुखों का होता है। गम माजी की चोट का नाम है और खौफ मुस्तकबिल के धचके का नाम है। अगर साइकोलॉजी की जुबान में बात की जाए तो गम डिप्रेशन का नाम है और खौफ एंग्जाइटी का नाम है। एंग्जाइटी अनदेखे खौफ का नाम है, बेकरारी का नाम है, मुस्तकबिल के अंदेशों का नाम है, मुस्तकबिल के अंदर आने वाली नाकामियों से बारे में खदशात का नाम है। लेकिन हजरत गिरामी कदर जिसने अपने माल को अल्लाह की इमानत समझते हुए अपने माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का इरादा कर लिया, परवरदिगार आलम ने उसको क्या सिला दिया, अल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारी सिर्रम व अलानियतन फलहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून।
यहज़नून, अल्लाह तबारक व तआला उनके खौफ भी दूर फरमा देगा, उनके गम भी दूर फरमा देगा। हज़रात गिरामी कदर, ये दुनिया की बात है, आखिरत में सिला क्या मिलेगा? मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्ली सुंबलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। हर नेकी को मालिक कायनात 10 ज़रब देते हैं। नमाज़ें 5 पढ़ते हो, अल्लाह 50 को लिखते हैं। रोजे तुम 30 रखते हो, अल्लाह 300 को लिखते हैं। हज़रात गिरामी कदर, लेकिन इन्फाक़ फ़ी सबीलिल्लाह के अजर का आलिम क्या है? अल्लाह तबारक व तआला की इस नेकी की कबूलियत का आलिम क्या है? जिस भुट्टे को, जिस दाने को, जिस रुपए को तुमने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, जिस डॉलर को, जिस दिरहम को, जिस दीनार को तुमने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मिसाल देते हैं। गोया के जमीन के अंदर एक दाने को बोया गया, इस दाने के नतीजे के अंदर 7 कोंपलें निकली, हर कोंपल के अंदर अल्लाह ताला ने 100 दानों को पैदा किया। गोया के एक दिरहम तुमने अल्लाह के पास दिया, तुम्हारे रिकॉर्ड के अंदर 700 दिरहम लिखे गए। तुमने एक डॉलर को अल्लाह के रास्ते में दिया, तुम्हारे नामा या माल में 700 डॉलर लिखे गए। तुमने एक रुपए को दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए 700 रुपयों को लिख दिया। और साथ ही अल्लाह तबारक व तआला इस बात का भी ऐलान फरमाते हैं, वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। और अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहे इससे भी ज्यादा अजर अता फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला वासे भी हैं, वुसअत देने वाले भी हैं, और तुम्हारी नीयतों को देखने वाले भी हैं। और हज़रात गिरामी का साथ ही साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इन्फाक़ फ़ी सबीलिल्लाह के 1-2 आदाब भी कुरान मजीद में बतला दिए। पहला जो है, इसके आदाब में यह बात शामिल है कि माल उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करो जिससे तुम्हें प्यार है। घटिया माल को, ऐसे माल को जिसको तुम खुद लेने के परमादा तैयार नहीं हो, उसको अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हज़रात गिरामी कदर, बाद लोग उतरन को गरीबों को देकर, बाद लोग झूठे खाने को गरीबों को देकर ये बात समझते हैं शायद हमने अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में इन्फाक़ फ़ी सबीलिल्लाह के हक को अदा कर दिया। परवरदिगार आलम ने समर का ऐलान फरमा दिया, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। तुम हरगिज़ नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक उस चीज को अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च नहीं करते जिससे तुम्हें प्यार है। और जो कुछ तुम खर्चते हो, अल्लाह तबारक व तआला को खूब इल्म है कि तुम उसकी बारगाह में किस चीज को खर्च करते हो। के आदाब यूं समझ लीजिए, आपने जो दे दिया सो दे दिया। ऐसा ना हो जब साइल तुम्हारे सामने आए तुम उसको जतला कर, तुम उसको ईजा देकर अपने सदके को जाया कर दो। कौलुम मारूफुम व मगफिरतुन खैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा वल्लाहु गनियुन हलीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, एक भली बात का कर देना, एक प्यार भरी बात का कर देना, एक अमर बिल मारूफ की बात का कर देना, उस सदके से बेहतर है जिसके पीछे ईजा देने वाले असबाब मौजूद हों, जिसके पीछे ईजा देने वाला अंदाज मौजूद हो। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह ने अपने वलियों की निशानी ये बतलाई, अपने बंदों की निशानी ये बतलाई, व युतीमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। वो अपने माल के जरिए गरीबों को खिलाते हैं, मिस्कीनों को खिलाते हैं, कैदियों को खिलाते हैं, और साथ ही ये बात भी कहते हैं, इन्नमा नुतीमुकुम लिवजहिल्लाहि। हमने जो भी किया चेहराए मालिक कायनात के दीदार के लिए किया। हमने जो कुछ भी किया अल्लाह के चेहरे को मद्देनजर रख के किया। हज़रात गिरामी कदर, साथ ही इस बात का भी ऐलान करते हैं, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन, हम तुमसे कोई जदा नहीं चाहते, हम तुमसे शुक्रिया के तलबगार नहीं हैं। हज़रात गिरामी कदर, उनकी नीयत अगर होती है परवरदिगार आलम की रिजा पे होती है, उनकी नीयत अगर होती है आखिरत की फलाह पे होती है, उनकी नीयत अगर होती है जन्नत के बागात पे होती है, उनकी नीयत अगर होती है हूरों की रिफाकत पे होती है, उनका मकसद होता है गिलमान की हिदमत का हसूल, उनका मकसद होता है अल्लाह के दीदार का हसूल, उनका मकसद होता है अल्लाह के रिजवान का हसूल। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम सब लोगों के लिए हजरत रसूलुल्लाह की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। हज़रात गिरामी कदर, हजरत रसूलुल्लाह की जिंदगी जहां पे तहज्जुद गुजारी की अलामात अपनी इंतहा के ऊपर हैं, जहां पे शब जिंदादारी अपनी पूरे उरूज पर नजर आती है, जहां पर रोजा रखने का अंदाज अपने पूरे उरूज पर नजर आता है, वहीं पर हजरत रसूलुल्लाह जो थे अजवदुन नास थे, कायनात के सबसे सही इंसान थे, और आपकी
کی صحابت جو ہوتی تھی رمضان کے اندر اتنی تیز ہوتی تھی کہ موسلادھار بارش اور تیز رفتار آندھیاں بھی آپ کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ حضرات گرامی قدر یتیموں کو دینے والے، مسکینوں کو دینے والے، یتامہ غریبوں کو دینے والے، اسیروں کو دینے والے، اور کئی مرتبہ سب کچھ لٹا کر اپنے گھر میں اکیلے کملی کو جھاڑ کے داخل ہو جانے والے، اور امہات المومنین کے استفسار کے اوپر یہ بات کا جواب دینے والے کہ تمہارے بیٹے بھوکے تھے، میں نے گوارا نہیں کیا کہ میرے گھر میں چولہا جلے اور مدینہ میں بھوک باقی رہے۔ حضرات گرامی قدر اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ آپ کے سیرت و کردار کا کیا اثر ہوا؟ جب جیش اسرا کا موقع آیا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو 100 اونٹوں کے بدلے جنت کا خریدار بن جائے؟ سیدنا ذوالنورین نے کہا 100 اونٹ، اس کے بدلے جنت کے محلات کا خیال آیا۔ حضرات گرامی کے 100 اونٹوں کو بما ساد و سامان اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ حضرت رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی، پھر کہا کون ہے جو 100 اونٹوں کے بدلے جنت کا خریدار بن جائے؟ پھر حضرت عثمان نے 100 اونٹوں کو اللہ کے راستے کے اندر وقف کر دیا، پھر اعلان ہوا کون ہے جو جنت کا خریدار بن جائے؟ حضرت رسول اللہ اعلان فرماتے رہے، حضرت عثمان بار بار جنت کے خریدار بنتے رہے اور جنت کی بشارتوں کو حاصل کرتے رہے، حتیٰ کہ وہ سٹیج بھی آئی کہ حضرت رسول اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا قط یا عثمان ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان بس کرو، آئندہ کے بعد تم کوئی عمل بھی نہ کرو، تم پھر بھی جنتی ہو۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح جیسے اسرا کے موقع پر تمام صحابہ کرام نے اپنی اپنی استعداد کے مطابق مال کو خرچ کیا۔ حضرت صدیق کی باری آئی، آقا نے پوچھا صدیق کیا لے کے آئے ہو؟ کہا اسلام کو مال کی ضرورت تھی، جو کچھ بھی گھر میں تھا سب کچھ اٹھا کے لے آیا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، گویا کہ صدیق نے اس بات کو واضح فرما دیا، جس گھر میں اللہ کی خشیت ہو اور جس گھر میں حضرت رسول اللہ کی محبت ہو، اس گھر کے اندر مال و متاع نہ بھی ہو، درہم و دینار نہ بھی ہو، اسباب نہ بھی ہو، تو حضرات گرامی قدر اس گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ حضرات گرامی قدر، آج ہمارے بڑے بڑے بنگلوں کے اندر ویرانی کی وجہ کیا ہے؟ آج ان بنگلوں کے مکینوں کی اداسیوں کی وجہ کیا ہے؟ آج ان بنگلے میں رہنے والے لوگوں کے خوف اور خدشات کی وجہ کیا ہے؟ آج ان بنگلوں میں رہنے والے لوگوں کے اضطراب کی وجہ کیا ہے؟ آج ان بنگلے میں رہنے والے لوگوں کے اضطراب کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت کے اندر ڈوب کر نہ تو اس کا ذکر کرتے ہیں، نہ تہجد گزار ہیں، نہ شب زندہ دار ہیں، نہ دعاؤں کو کرنے والے ہیں، نہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچنے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، بندہ متقی ہو غم دور ہو جاتے ہیں، بندہ متوکل ہو غم دور ہو جاتے ہیں، بندہ ذاکر ہو غم دور ہو جاتے ہیں، بندہ دعائیں فریادیں کرنے والا ہو غم دور ہو جاتے ہیں، بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑگڑانے والا ہو غم دور ہو جاتے ہیں، بندہ توبہ کرنے والا ہو غم دور ہو جاتے ہیں، بندہ استغفار کرنے والا ہو غم دور ہو جاتے ہیں، بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال کو خرچنے والا ہو غم دور ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے اسباب بتلا دیے، لیکن دکھ اور تعصب کا مقام یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے مال کے اوپر سام بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو اپنا اثاثہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو رضا الہی کے لیے خرچ کرنے کے لیے مادہ و تیار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے مال و متاع کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر، مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے اور اس کے ذریعے انسان دنیا میں رہتے ہوئے اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے، لیکن اس مال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کو بھی رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور اہل ایمان کے مالوں میں سے متعین حق ہے سائلین کے لیے بھی اور محروم طبقات کے لیے بھی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن فصلوں کی کٹائی کا وقت آتا ہے، جہاں پہ اپنے گھر مال کو لے کے جاتے ہو وہیں پر میرا بھی حق کو ادا کر دیا کرو۔ اللہ تیرا حق کیا ہے؟ تو خزانوں کا مالک ہے۔ کہا دیتے تم مسکینوں کو ہو، یتیموں کو ہو، غربا کو ہو، لیکن میں اس کو اپنے حق کے طور پہ قبول کر لیتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، جو مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو تلف کر لیتے ہیں۔ سورہ قلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک باغباں کا ذکر کیا جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کرتا تھا اور غریبوں کے کام آیا کرتا تھا۔ بیٹوں نے سمجھا ہمارا باپ بے وقوف ہے، اب ہم مال کے وارث بن چکے ہیں، مالک بن چکے ہیں، اب اپنے مال کو سنبھال کے رکھیں گے۔ حضرات گرامی قدر، جس وقت وہ فصلوں کی کٹائی کا وقت آیا، باغ کو سمیٹنے کا وقت آیا، صبح صبح اپنے کھیتوں کا رخ کیا، باغوں کا رخ کیا کہ آج سائلین سے چھپ چھپا کر اپنے مال کو سمیٹ لیں گے۔ جب پہنچے تو ہر چیز کو اجڑا ہوا پایا۔ ذہن کے اندر یہ خیال آیا راستہ تو وہی تھا، کہیں بھٹک تو نہیں گئے۔ پھر ذہن میں خیال آیا نہیں راستہ تو وہی ہے، لیکن باپ کے منہج کو چھوڑا، باپ کی ڈائریکشن کو چھوڑا، باپ کے راستے کو چھوڑا جس میں ہریالی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تباہی اور بربادی کا نشان بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر، سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے دو باغبانوں کا ذکر کیا، جن میں سے ایک باغبان جو تھا وہ چھوٹا باغبان تھا اور دوسرا باغبان بڑا ہی بڑا باغبان تھا۔ جو بڑا باغبان تھا، چھوٹا جو للہیت والا تھا، اس کو سمجھاتا تھا کہ جب تو اپنے باغ میں جایا کرے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھا کر دیکھ لے، میں تیرے مقابلے میں چھوٹی حیثیت کا ہوں، لیکن میں نے پروردگار عالم کو نہیں بلایا۔ بڑا باغبان اپنے باغ کی ہریالی کو دیکھ کر، باغ کے اندر موجود درختوں کو دیکھ کر یہ بات کہنے لگا کہ میرا خیال یہ ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، اور قیامت اگر قائم بھی ہوگی تو وہاں پر بھی جس طرح اللہ نے مجھے دنیا میں دیا ہے وہاں پر بھی اللہ دے دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کے باغ کو تباہ کر دیا اور کوئی بھی اس کا مددگار نہیں تھا، اس کے مال کو بچانے والا نہیں تھا۔ حضرات گرامی قدر، یہ تو نتیجہ ہے جو دنیا کے اندر ہے، اور آخرت کا نتیجہ کیا ہے؟ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں کو تیار کر دیا ہے جو اپنے مال کے اوپر گھمنڈ کرتے ہیں، مال پہ ناز کرتے ہیں۔ یحسب ان مالہ اخلدا، اور جن کا یہ گمان ہے ان کا مال ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ نار اللہ الموقدہ، اللہ نے کہا جو اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، اس کی تپش سے انسان کو بچنا چاہیے، جو انسانوں کے دلوں کو پکڑ لے گی، ان کے دماغوں کو بھسم کر دے گی، ان کی ہر چیز کو جلا کے راکھ کر دے گی۔ حضرات گرامی قدر، اور ان کو آگ کے ستونوں کے اندر اللہ کے حکم سے قید کر دیا جائے گا، آگ کی زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، انسانوں کی تباہی کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ بھی ہے، جہاں پر وہ اللہ کے سامنے جھکنے سے انکاری تھے، وہیں پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو ادا نہیں کرتے تھے۔ اس کے مد مقابل جو انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو بڑھا دیتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو خوف اور غم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے نامہ یا مال کے اندر اس کے درہم و دینار کو، روپے کو، پیسے کو 700 گنا زیادہ بنا کے لکھ دیں گے، اور واللہ یضاعف لمن یشاء کی مہر کو لگا دیا کہ اللہ جس کو چاہے اس سے بھی زیادہ عطا فرما دے۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کے اندر ہم کیوں آئے ہیں؟ دنیا میں ہماری آمد کا مقصد اللہ کی بندگی ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اللہ نے جو کچھ بھی بنایا ہے آسمان و زمین کے مابین کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کنا فاعلین، اگر اللہ نے کھیل ہی کھیل نہ ہوتا تو کسی اور طریقے سے بھی اس کھیل کو مکمل کر سکتے تھے۔ اللہ نے ہمیں بنایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی بندگی کے لیے بنایا، اپنی عبادت کے لیے بنایا، اپنی پوجا کے لیے بنایا، جس کا ایک انداز اور کرینہ یہ بھی ہے جہاں پہ اسی کا ذکر ہونا چاہیے، جہاں پر اسی کی تکبیر ہونی چاہیے، جہاں پر اسی کی تحلیل ہونی چاہیے، جہاں پر ہمیں اسی کی تسبیح گیت گانے چاہیے، وہیں پر ہمیں اس کے راستے میں اپنے مال کو بھی بے دریغ جو ہے خرچ کر دینا چاہیے۔ ایسی تجارت جس کا نتیجہ نفع ہی نفع ہے، نفع ہی نفع ہے، نفع ہی نفع ہے، اس تجارت سے پیچھے رہنا یقیناً گھاٹے کا سودا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ کے گرد و نواح میں جتنے بھی مساکین، یتیم، غربا موجود ہیں، وہ آپ کے صدقات کے، آپ کے اموال کے حقدار ہیں۔ اسی طرح آپ کا یہ مرکز بھی آپ کی توجہات کا مستحق ہے۔ الحمدللہ اپنی زکوٰۃ و صدقات کو بھی میں ہمیشہ پرائورٹی کے ساتھ مرکز میں جمع کروانے کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ آپ لوگ بھی اس
گھر کو, اس گلشن کو جو آپ کا گلشن ہے, جو شہداء کا گلشن ہے, جو علماء اسلام کا گلشن ہے, جو حضرت علامہ شہید کا گلشن ہے, اور اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں, اور آج جس کی آواز جو ہے اطراف و اکناف عالم کے اندر گونج رہی ہے, اور یہاں سے اٹھنے والی آواز قصر شاہی کو ہلا رہی ہے, اور یہاں سے اٹھنے والی آواز کئی لوگوں کے عقائد اور افکار میں انقلاب کو پیدا کر رہی ہے. اس آواز کو مزید سے مزید توانا بنانے کے لیے ایک بہت بڑا دارالعلوم جو ہے یہاں پر کام کر رہا ہے, اور ایک بہت بڑا دارالمطالعہ جس میں ہزاروں کتب, حضرت علامہ شہید کی کئی ہزار کتب کو الحمدللہ اس دارالمطالعہ کے اندر ہم نے ڈونیٹ کر دیا ہے تاکہ لوگ یہاں سے استفادہ کریں. انشاءاللہ یہ مرکز خدمت خلق کے فریضے کو بھی انجام دے گا. یہاں سے انشاءاللہ صحت, علاج اور معالجے کے کام بھی ہوں گے, اور یہ مرکز انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مینارہ نور بن کے ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ کا کردار بھی ادا کرتا رہے گا. ایک وقت تھا جب اس کی تعمیر کو کرنے کا آغاز کیا گیا, اس کی اینٹ کو رکھا گیا تو حضرت علامہ شہید ہچکیاں لے لے کے رو رہے تھے, لیکن ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ مرکز کو چلانے کا وقت جو ہے شاید ان کی زندگی میں نہیں آئے گا. حضرات گرامی قدر ہم گناہگار اور ہم ناتواں پھر اس مرکز کے اندر داخل ہوئے. حضرات گرامی قدر اس سے پہلے بھی بہت سے اہل علم و دانش نے اس مرکز کی خدمت کی, جن میں حافظ عبدالغفار اعوان صاحب اور قاری ابراہیم میر محمدی صاحب کے نام سر فہرست ہیں. حضرات گرامی قدر اس کے بعد ہم گناہگار آج اس مرکز سے کتاب و سنت کی شمع کو جلانے کی کوشش کر رہے ہیں. زندگی آرزو ہے اور زندگی کی شمع پھڑپھڑا رہی ہے, کسی وقت بھی زندگی کی یہ شمع گل ہو سکتی ہے. ایک وقت آئے گا کہ میرے جنازے کے اندر بھی آپ لوگ شریک ہوں گے, اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ اس مرکز کا کارواں, اس مرکز کا قافلہ جاری و ساری رہے گا. حضرات گرامی قدر خیر کے یہ کام جو ہیں در حقیقت انسانوں کے لیے صدقہ جاریہ کا کردار ادا کرتے ہیں. ہم لافانی لوگ نہیں ہیں, ہم مٹ جانے والے ہیں. فنا جو ہے ہمارے مقدر میں ہے, ہم موت سے فرار نہیں ہو سکتے. بقا اگر کسی کے لیے ہے تو پروردگار عالم کے لیے ہے. چنانچہ آج اپنے اموال کے ذریعے, اپنے مالوں کے ذریعے اس کی رضا کو خریدنے کی بھرپور انداز میں کوشش کرنی چاہیے. حضرات گرامی قدر پچھلے دنوں کچھ اموات ہوئیں جن میں ہمارے بھائی اور انتہائی مشفق ساتھی مولانا عبدالرشید چٹھا صاحب شامل تھے. بیگم کوٹ کی جماعت کے فضائل صحابہ کانفرنس کے بانی و بانی تھے. حضرت علامہ شہید کے بھی ساتھی تھے, ان کے بیٹے بھی آج یہاں پر موجود ہیں, ان کا بھی غائبانہ نماز جنازہ ادا کیا جائے گا. بھائی عبدالغفار سریسر والے, ان کے والد کا انتقال ہوا, ان کا بھی غائبانہ نماز جنازہ ادا کیا جائے گا. ناروے کے اندر مقیم ساتھی غلام حیدر صاحب, ان کا بھی انتقال ہوا, ان کا بھی غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے, اور ہم سب کو بڑھ چڑھ کے اپنے راستے میں حرج کرنے والے لوگوں میں شامل فرمائے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر